لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں، اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے، کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندگیوں سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اور غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینوں دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں یوں برباد کر دوں۔ یہ لہجہ انہی کو ضرب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔
بھلا چاہنے کا نام ہے. سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے. آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا. میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے. کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے. اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو. یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حسد سے نکلو. آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں. اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو. کتنے حسد میں ڈوب گئے. حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے. اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے. شیطان. حسد نہ کرو. آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں. یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا. اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے. جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں. تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا. گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے. 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لیں. سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو. میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو. ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے. مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے میں کیا ہوں. ہم کچھ نہیں ہے. جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو. اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں. کہتے مریدی لا تخف واشر فإنی عزوم قاتل عند القتال. میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے. فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکرانا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اس کو میرے بریلی کے کلندر نے کہا الابا خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، الابا خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے. جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے. جب کینسر سے وہ مر گیا اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا. کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد